بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین ناظرین، یہ درس نمبر 2017 ہے اور آج سورۃ الذاریات کی 5 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 47، 48، 49، 50 اور 51، 47 to 51۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 5 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، والسماء اور آسمان، بنیناہا ہم نے بنایا اس کو، بِأَيْدٍ قوت کے ساتھ، وَإِنَّا اور بلا شبہ ہم، لَمُوسِعُونَ البتہ وسعت والے ہیں، والارض اور زمین، فرشناہا ہم نے بچھایا اس کو، فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ بس کیا ہی اچھا بچھانے والے ہیں، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ اور ہر چیز کو، خلقنا ہم نے پیدا کیا، زوجینی جوڑا جوڑا، لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت پکڑو، ففروا پس تم دوڑو، الی اللہ اللہ کی طرف، انی بلا شبہ میں، لکم تمہیں، منہ اس سے، نذیر ڈرانے والا ہوں، مبین ظاہر، ولا تجعلوا اور نہ بناؤ تم، مع اللہ اللہ کے ساتھ، الہن آخر دوسرا معبود، انی بلا شبہ میں، لکم تمہیں، منہ اس سے، نذیر ڈرانے والا ہوں، مبین ظاہر۔ ترجمہ یوں ہے، اور آسمان کو ہم نے قوت سے بنایا ہے اور ہم یقیناً وسعت پیدا کرنے والے ہیں، اور زمین کو ہم نے فرش بنایا ہے، چنانچہ ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے پیدا کیے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، لہذا دوڑو اللہ کی طرف، یقین جانو میں اس کی طرف سے تمہارے لیے صاف صاف خبردار کرنے والا بن کر آیا ہوں، اور اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہ بناؤ، یقیناً میں اس کی طرف سے تمہارے لیے صاف صاف خبردار کرنے والا بن کر آیا ہوں۔ ان 5 آیتوں میں 8 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، آسمان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قوت سے بنایا ہے، یقیناً اللہ وسعت پیدا کرنے والے ہیں۔ دوسری بات، زمین کو اللہ تعالیٰ نے فرش بنایا۔ تیسری بات، یقیناً اللہ تعالیٰ کیا ہی خوب بچھانے والے ہیں۔ چوتھی بات، ہر چیز کے اللہ نے جوڑے بنائے تاکہ انسان نصیحت حاصل کرے۔ پانچویں بات، لہذا اللہ تعالیٰ ہی کی طرف دوڑو۔ چھٹی بات، یقیناً نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صاف صاف خبردار کرنے والے بن کر آئے ہیں۔ ساتویں بات، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبود نہ بناؤ۔ آٹھویں بات، یقین جانو کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے صاف صاف خبردار کرنے والے بن کر آئے ہیں۔ بزرگان محترم، حشر و نشر اور قیامت کے دن ملنے والی جزاؤں کے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو واضح فرما رہے ہیں تاکہ انسان کو اس کی کہی ہوئی باتوں پر، اس کی قدرت پر یقین آ جائے کہ یقیناً ایسی قدرت و طاقت والے رب نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ سچ ہے، اور انسان ان چیزوں میں غور و فکر کرے اور سیدھے راستے پر آ جائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس آسمان کو، جس کو تم اپنے سروں کے اوپر دیکھ رہے ہو، اپنی قدرت و طاقت سے پیدا کیا۔ کائنات کے وجود کے وقت ہم نے اسے بنایا، جبکہ اس سے پہلے اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔
اور تم دیکھو کہ کس قدر وسیع آسمان ہے کہ تم ساری دنیا گھوم لو، ہر جگہ تمہیں یہ آسمان ملے گا۔ ایسی کوئی جگہ دنیا میں نہیں ہے کہ جہاں آسمان نہ ہو۔ تو اتنے وسیع آسمان کو ہم نے اپنی قدرت سے بنایا، ہمارے علاوہ کسی میں اتنی قدرت نہیں کہ وہ کچھ پیدا کر سکے۔ اور پھر اس آسمان میں مختلف چیزیں ضرورت کی اور سجاوٹ کی ہم نے پیدا کی ہیں تاکہ اس سے انسان کو فائدہ ملے۔ کوئی چیز ہم نے بیکار پیدا نہیں کی، بلکہ ہر ایک کے پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے تمہارے پیروں تلے جو زمین پیدا کی ہے تاکہ تم اس پر چل پھر سکو اور رہنے کے مکانات بنا سکو، کھانے کے لیے کھیتی کر سکو، الغرض بہت سے سارے فائدوں کو یہ مسطح زمین سمیٹی ہوئی ہے۔ تو ہم کتنے ہی عمدہ بچھانے والے ہیں کہ جس کی پیدائش میں کوئی کمی یا کجی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان کی پیدائش کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد زمین کا ذکر کیا۔ اس سلسلے میں علماء تفسیر نے کہا کہ دنیا کا یہ معمول ہے کہ پہلے چھت ڈالی جاتی ہے اور پھر بعد میں فرش وغیرہ بچھایا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان کو چھت بنا کر پیدا فرمایا، اس کے بعد زمین بنائی، پھر فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کے جوڑے پیدا فرمائے، مذکر و مؤنث، دھوپ اور چھاؤں، دن اور رات، زمین اور آسمان، ایمان اور کفر، اچھائی اور برائی، جنت اور جہنم وغیرہ وغیرہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے کہ اس نے ہر چیز کا مخالف بھی پیدا فرمایا جو اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ان ساری چیزوں کا پیدا کرنا اور پھر اسے بیان کرنا اس مقصد کے لیے ہے کہ انسان اس سے نصیحت حاصل کرے اور اس خالق و مالک کی اطاعت و عبادت کرنے لگے۔ اور حکم بھی یہاں دیا گیا کہ اللہ کی عبادت کی طرف دوڑ پڑو ففروا الی اللہ، بس اللہ کی طرف دوڑو، کیونکہ جب ساری سچائی دلائل کے ساتھ ثابت ہو گئی تو اصول یہی ہے کہ اسے مان لیا جائے۔ لہذا یہاں بھی اللہ کے خالق ہونے کو جو کہ دلائل کے ساتھ ثابت ہو گئی تسلیم کر لیں اور اسی کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچانے کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرا کام تو بس تمہیں کھلے انداز میں آگاہ کرنا ہے، خبردار کرنا ہے۔ میں نے وہ کام کر دیا، اب یہ تمہارے ذمہ ہے کہ تم اسے قبول کرتے ہو یا نہیں۔ اگر قبول کرو گے تو تمہیں جنت اور اس کی نعمتیں ملیں گی، ورنہ دوزخ میں جلنا پڑے گا۔ تمہارے نہ ماننے سے مجھے کوئی کچھ ہونے والا نہیں ہے، اور اگر تم مان لو تب بھی میرا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور نہ ہی اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے کہ تمہارا فلاں امتی ایمان کیوں نہیں لایا۔ تم لوگ ہی اپنے اپنے اعمال کے ذمہ دار ہو، تو اب تم ہی اپنے اعمال کو سدھار لو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو اس کے عبادت میں، اس کی صفات میں شریک مت کرو۔ میرا کام ہے تمہیں سمجھانا اور آخرت کے عذاب سے ڈرانا، وہ کام تو میں نے پورا کر دیا ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ تم جو کرتے ہو وہ کرو۔ اگر بھلائی کرو گے تو انجام بھلائی ہے، برائی کرو گے تو انجام بھی برا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔